بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک نہایت خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بار بار انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کسی خاص مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ قرآن پاک کی ہر سورت کی تلاوت ہر وقت باعث ثواب ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں بھی اگر کوئی شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ سورہ رحمان پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھی نیکی ہے، لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، ہدایت، دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ پریشانی، بیماری، رزق کی تنگی، گھریلو مسائل یا کسی حاجت کی وجہ سے قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ مومن کو ہر حال میں اپنے رب ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہدایت اور دلوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے، اس لیے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو پورے یقین، ادب اور سمجھنے کی کوشش کے ساتھ کریں۔ اگر آپ ربیع الاول میں روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی خاص تعداد یا ایسا وقت لازم نہیں جسے شریعت نے مقرر کیا ہو، آپ اپنی سہولت کے مطابق صبح و شام یا دن کے کسی بھی مناسب وقت تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیں، پاک اور پرسکون جگہ بیٹھیں، چند لمحوں کے لیے دنیا کی مصروفیات سے دل ہٹائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پاک پڑھیں۔ اگر کوئی شخص خود قرآن نہیں پڑھ سکتا تو وہ کسی قاری کی تلاوت سن سکتا ہے اور ساتھ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت اور بے شمار نعمتوں کا بیان ہے۔ انسان اگر اپنے ارد گرد غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ صحت، گھر، خاندان، رزق، پانی، ہوا، آنکھیں، کان، عقل، ایمان اور زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جب بندہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اسے اپنی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نظر آنے لگتی ہیں اور دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ ربیع الاول میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی ایک اچھا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روز مرہ کے معاملات میں درود شریف کو جگہ دیں۔ درود پڑھتے ہوئے نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی نفل عمل
فرض عبادت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری زندگی میں پریشانی ہے تو سب سے پہلے نماز کی طرف واپس آنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، حلال رزق کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنی مشکلات کے بارے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی آسانی ملتی ہے، کبھی انسان کو اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ ملتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر راستہ اختیار فرماتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر اور کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کے ساتھ حلال روزگار کی کوشش کریں، فضول خرچی سے بچیں، صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ اگر بیماری ہے تو قرآن پاک کی تلاوت اور دعا کے ساتھ مناسب علاج بھی کروائیں، کیونکہ علاج اختیار کرنا بھی اسباب میں شامل ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو ذکر کے ساتھ اپنے اخلاق، گفتگو اور رویے کو بھی درست کریں۔ صرف وظیفہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ زندگی میں ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، والدین کی خدمت کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اسی طرح اگر دل میں کسی حاجت کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میری دعا سنتا ہے، مگر جواب کس وقت اور کس انداز میں دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ ربیع الاول میں سورہ رحمان کی تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے اہل خانہ، بیماروں، پریشان حال لوگوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی مضبوطی، نیک زندگی، حلال رزق، صحت، عافیت، گھریلو سکون، قرض سے نجات، اولاد کی نیکی اور آخرت کی کامیابی مانگیں۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے اور ہمارے اخلاق و اعمال کو بہتر بنائے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کسی جادوئی نسخے کا نام نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھتے ہی ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے، بلکہ قرآن ہماری زندگی کو بدلنے والی ہدایت ہے۔ اس لیے تلاوت کے ساتھ اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ربیع الاول ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتا ہے، اس لیے اس مہینے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سورہ رحمان کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیتے ہیں تو اسے مستقل مزاجی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ذکر سے آباد کرے، ہماری زندگیوں میں حلال رزق اور برکت عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، قرض داروں کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں صبر، شکر
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ربیع الاول کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں بیان کی گئی باتیں مفید لگیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں تاکہ قرآن پاک کی تلاوت اور نیکی کی یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنے قیمتی خیالات اور دعاؤں کو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسلامی معلومات، قرآن و حدیث، سیرت اور دینی اصلاح سے متعلق نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔